والصلاة والسلام على من لا نبی بعد۔ اسٹیج پر موجود اساتذہ اعزام اور تمام طلبہ اعزام، آج کے اس سنہرے موقع پر اس سے پہلے کہ پروگرام کا باضابطہ آغاز ہو، مناسب اور ضروری ہے کہ صدر جلسہ کے انتخاب کی روایت پوری کر لی جائے، کیونکہ اسلام نے ہمیں اس کا پابند بنایا ہے۔ واضح سی بات ہے، جس جماعت کا کوئی امیر نہ ہو اس کی جمعیت کا شیرازہ بکھر جاتا ہے، جس کا کوئی رہبر نہ ہو وہ کارواں راستوں کی بھول بھلیوں میں گم ہو کر منزل مقصود سے بہت دور جا گرتا ہے۔ اسی طرح جس جلسے کا کوئی صدر نہ ہو وہ اپنی اہمیت اور افادیت کھو دیتا ہے، بلکہ بسا اوقات نقصان و مضرت کا سبب بن جاتا ہے۔ اس لیے انتخاب صدر ہماری نشستوں کی تہذیب و ثقافت بن گئی، جس کا اہتمام کرنا ہم سب کی اخلاقی ذمہ داری اور ہمارا فریضہ ہے۔ یوں تو الحمدللہ اس چمنستان علم و ہنر میں مشرف و مخلص اساتذہ اعزام اور معزز و معتبر شخصیات کی کوئی کمی نہیں ہے، مگر اکابرین کے مشوروں سے ہماری نظر جس مثالی شخصیت پر ٹکی ہوئی ہے، وہ جہاں مسند درس و تدریس کی زینت ہے، اس کی صلاحیت و مہارت کی خوشبو سے اس چمنستان علم و فن کی ہر کیاری معطر ہے، اور جس کی علمی سرگرمیوں سے غم و درد منور ہے، کانٹوں پہ جو پلتا ہے شعلوں میں جو جلتا ہے، وہ پھول ہی گلشن کی تاریخ بدلتا ہے۔ اور حضرت علامہ اقبال رحمہ اللہ نے میر کارواں کے جو اوصاف بیان فرمائے ہیں، نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز، یہی ہے رفتے سفر میر کارواں کے لیے، وہ سب حضرت والا میں بدرجہ اتم موجود ہے۔ میرا روح سخن عزت مآب عالی مقام حضرت مولانا و مفتی محمد شریف خان حفظہ اللہ و رعاہ کی طرف ہے۔ یقین کامل ہے کہ دیگر علماء اعزام بھی اس حسن انتخاب کی تحسین اور توثیق فرمائیں گے، اور حضرت والا بھی اپنی عالی ظرفی اور کرم فرمائی کے سبب ہماری عاجزانہ درخواست کو قبول فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔